بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر غیر عورت سے محبت کی بدترین تہمت۔ یہ ایک جھوٹا اور اسرائیلی روایات پر مبنی واقعہ ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں، اور یہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کی شان میں بدترین گستاخی ہے اور ان پر ایک بہت بڑی تہمت۔ لیکن ابن قیم صاحب نے عورتوں سے عشق ہو جانے کی استدلال میں اس واقعہ کو پیش کیا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے حرام سے اعتراض کرتے ہوئے نکاح سے کام لیا۔ کسی عورت سے محبت ہوگی تو اس کو نکاح میں لے لیا۔ یہ واقعہ حسن بصری سے نقل کیا ہے کہ جب بنی اسرائیل حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس جمع ہوئے تو خداوند عالم نے ان پر زبور نازل کی اور انہیں لوہے کا فن سکھایا اور لوہے کو ان کے لیے نرم و ملائم بنا دیا۔ نیز پہاڑوں اور پرندوں کو حکم دیا کہ جب وہ تسبیح کریں تو تم بھی ان کے ساتھ تسبیح کرو، کہ خداوند عالم نے اپنی کسی مخلوق کو حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح آواز نہیں دی ہے۔ وہ جب بھی زبور کی تلاوت کرتے تھے اس وقت کی یوں منظر کشی کی ہے کہ پرندے ان سے اس درجہ قریب ہو جاتے تھے کہ آپ ان کی گردن پکڑ لیتے تھے اور وہ ان کی آواز پر خاموشی اور اطمینان سے کان لگائے رہتے تھے۔ اب بہت بڑے مجاہد اور عبادت گزار تھے اور بنی اسرائیل کے درمیان حاکم تھے اور خدا کے بنائے ہوئے خلیفہ اور نبی تھے جو خدا کے حکم کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ انبیاء میں زیادہ زحمت کش اور کثرت سے گریہ کرنے والے تھے۔ داؤد علیہ السلام نے اپنی زندگی کے ایام 4 حصوں میں تقسیم کیے۔ ایک دن اپنی عورتوں کے لیے مخصوص رکھا، ایک دن عبادت، ایک دن کو بنی اسرائیل کے درمیان فیصلہ کے لیے، اور ایک دن خود بنی اسرائیل کے لیے، تاکہ وہ لوگ انہیں اور یہ ان لوگوں کو وعظ و نصیحت کریں۔ ایک مرتبہ جب بنی اسرائیل کا دن آیا تو کہا موعظہ کروں۔ کہا آیا کوئی دن انسان کے لیے ایسا گزرتا ہے جس میں وہ گناہ نہیں کرتا ہے؟ داؤد علیہ السلام نے اپنے اندر محسوس کیا کہ وہ اس کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کی ایک مخصوص محراب تھی جس میں تنہا زبور کی تلاوت کرتے اور نماز پڑھتے، اور اس کے نیچے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا چھوٹا سا باغ تھا۔ جب عبادت کا دن آیا دروازوں کو بند کر لیا اور یہ حکم دیا کہ کوئی میرے پاس نہ آئے۔ ابھی قرات کر ہی رہے تھے کہ ایک سنہرا کبوتر خوبصورت اور دیدہ زیب رنگوں کے ساتھ ان کے سامنے آیا۔ آپ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور حیرت کی۔ پھر انہیں اپنی کہی ہوئی بات یاد آ گئی کہ کوئی چیز ان کی عبادت میں رکاوٹ اور مانع نہ بنے۔ پھر اپنا سر نیچے جھکایا اور زبور پڑھنے لگے، اور جو کبوتر حضرت داؤد علیہ السلام کے امتحان اور آزمائش کے لیے آیا تھا کھڑکی سے اٹھ کر حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا۔ انہوں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ کچھ پیچھے ہٹ گیا۔ اس کا پیچھا کیا تو کبوتر کھڑکی کی طرف اڑ گیا۔ آپ اسے پکڑنے کے لیے کھڑکی کی طرف گئے تو کبوتر باغیچہ کی طرف پروان کر گیا۔ آپ نے اس کا نگاہ سے پیچھا کیا کہ وہ کہاں بیٹھتا ہے تو ایک عورت کو نہانے دھونے میں مشغول پایا۔ ایسی عورت جو حسن و جمال، خوبصورتی اور نازک اندامی میں بے مثال تھی۔ خدا اس کے حال سے زیادہ واقف ہے۔ کہتے ہیں اس کے جسم کی ساخت اور خوبصورتی نے انہیں حیرت میں ڈال دیا۔ جب اس عورت نے کوئی سایہ محسوس کیا تو اپنے جسم کو بالوں سے چھپا لیا تو ان کی حیرت اور استعجاب میں مزید اضافہ ہو گیا۔ آپ اس عورت کے فتنہ میں مبتلا ہو گئے، اور وہ عورت کہ داؤد علیہ السلام جس کے چکر میں آگے اسی شخص کے پاس گئے۔ پھر ان کا دل بے قابو ہو گیا تو قیامگاہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور ایسا ہوا کہ اس عورت کی یاد دل سے محو نہیں ہوئی۔ اس فتنہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس عورت کے شوہر کو جنگ پر بھیج دیا اور لشکر کے کمانڈر کو اہل کتاب کے خیال کے مطابق حکم دیا کہ اسے مہلکوں میں آگے رکھ کر اس کا کام تمام کر دے تاکہ اپنی مراد پا سکے۔ ان کے پاس 99 بیویاں تھیں۔ اس عورت کے شوہر کے مرنے کے بعد اس سے خواستگاری کی اور شادی کر لی۔ خداوند عالم نے جبکہ وہ محراب میں مصروف عبادت تھے 2 فرشتوں کو آپس میں لڑتے جھگڑتے ان کے پاس بھیجا تاکہ ہمسایہ کے ساتھ ان کے اس کرتوت کا ایک نمونہ دکھائے۔ داؤد علیہ السلام نے جب ان دونوں کو محراب میں اپنے سر پر کھڑا دیکھا تو خوف زدہ ہوئے اور کہا کس چیز نے تم کو میرے سر پر سوار کیا؟ بولے گھبراؤ نہیں، ہم جھگڑنے اور تمہارے ساتھ بدسلوکی کرنے نہیں آئے ہیں۔ ہم 2 آدمی اس بات پر شاکی ہیں کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر ظلم کیا ہے۔ ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ ہمارے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو اور حق سے دور نہ ہو جاؤ، اور ہمیں راہ راست کی ہدایت کرو، یعنی ہمیں راہ حق پر چلاؤ اور غیر حق سے بچاؤ۔ جو فرشتہ اس عورت کے شوہر اوریا بن حنانیہ کی طرف سے گفتگو کر رہا تھا اس نے کہا یہ میرا بھائی ہے، یعنی میرا برادر دینی ہے۔ اس کے پاس 99 بھیڑ ہیں
اور میرے پاس صرف ایک بھیڑ ہے، لیکن یہ چاہتا ہے کہ اس ایک کو بھی میں اسے دے دوں، یعنی اس کے حوالے کر دوں، اور بات میں مجھ پر غالب آ گیا ہے اور مجھ سے بزور کہتا ہے کیونکہ مجھ سے قوی اور توانا ہے۔ اس نے میری بھیڑ اپنی بھیڑوں کے ساتھ رکھ لی ہے اور مجھے خالی ہاتھ چھوڑ دیا ہے۔ داؤد علیہ السلام ناراض ہوئے اور خاموش آ کے مدعی عالیہ سے بولے، اگر یہ جو کچھ کہہ رہا ہے سچ ہے تو کلہاڑی سے تمہاری ناک توڑ دوں گا۔ پھر اپنے آپ میں آئے اور خاموش ہوگی اور سمجھے کہ اس سے مراد اس کام کا اظہار ہے جو اوریا کی بیوی کے سلسلے میں انجام دیا ہے۔ پھر گریہ و زاری کے ساتھ سجدہ میں گر پڑے اور توبہ میں مشغول ہو گئے۔ وہ اسی طرح سے 40 روز روزہ کی حالت میں بھوکے پیاسے سجدہ میں پڑے رہے، یہاں تک کہ ان کے آنسوں سے چہرے کے پاس سبزہ اگ گیا اور چہرے اور گوشت پر سجدے کا نشان پڑ گیا۔ انہوں نے سجدے میں کہا، میرے خدا، داؤد نے ایسی لغزش کی ہے کہ مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ دور ہے۔ خدایا، اگر تو ضعیف و ناتوان داؤد پر رحم نہیں کرے گا اور اس کی خطا معاف نہیں کرے گا تو اس کے بعد لوگوں کی زبانوں پر اس کے گناہوں کا چرچا ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام 40 دن کے بعد آئے اور کہا، اے داؤد، خدا نے تمہیں معاف کر دیا۔ داؤد علیہ السلام نے کہا، میں جانتا ہوں کہ خدا عادل ہے اور ذرا برابر عدل سے منحرف نہیں ہوتا۔ اگر فلاں اوریا قیامت کے دن آ کر کہے، اے میرے خدا، میرا خون داؤد کی گردن پر ہے، تو میں کیا کروں گا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں نے تمہارے رب سے اس سلسلے میں سوال نہیں کیا ہے، اگر چاہتے ہو تو ایسا کروں؟ کہا، ہاں، سوال کرو۔ جبرائیل علیہ السلام اوپر گئے اور داؤد علیہ السلام سجدہ میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد نیچے آ کر کہنے لگے، اے داؤد، جس کے لیے تم نے مجھے بھیجا تھا، میں نے خدا سے سوال کیا تو اس نے فرمایا، داؤد علیہ السلام سے کہو، خدا تم 2 آدمیوں کو قیامت کے دن حاضر کرے گا اور اس مظلوم سے کہے گا، جو تمہارا خون داؤد کی گردن پر ہے اسے میرے لیے معاف کر دو۔ وہ کہے گا، خدایا، میں نے معاف کیا۔ پھر خدا فرمائے گا، اس کے بدلے میں بہشت میں جو چاہتے ہو انتخاب کر لو، اور جس چیز کی خواہش ہو وہ تمہارے لیے حاضر ہے۔ خداوند عالم نے انہیں معاف کیا اور ان کی توبہ قبول کی۔ وہ لوگ ایسا خیال کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، خدایا، جو میں نے اس عورت کے حق میں جنایت انجام دی ہے تو نے معاف کر دیا، لیکن اس مظلوم کے خون کا کیا ہوگا؟ اہل کتاب کے گمان کے مطابق ان سے کہا گیا، اے داؤد، جان لو کہ تمہارے رب نے اس کے خون کے بارے میں ظلم نہیں کیا ہے، لیکن بہت جلد ہی اس کے بارے میں تم سے سوال کرے گا اور اس کی دیت دے گا اور اس کا بار تمہارے کاندھے سے اٹھا دے گا، یعنی تمہیں سبکدوش کر دے گا۔ مصیبت ٹلنے کے بعد آپ نے گناہ کو اپنے داہنے ہاتھ کی ہتھیلی پر ظاہر کر لیا، اور جب بھی کھانا کھاتے یا پانی پیتے تھے اسے دیکھتے اور گریہ کرتے تھے، اور جب لوگوں سے گفتگو کرنے کے لیے آمادہ ہوتے تھے اپنا ہاتھ کھول کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے تاکہ ان کے گناہ کی علامت لوگ دیکھیں۔ اسرائیلی روایات میں مذکور ہے کہ معاذ اللہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے سپہ سالار اوریا کی بیوی سے زنا کیا۔ ایسی روایات کے بارے میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ ان کے بارے میں سکوت اختیار کیا جائے، نہ ان کی تصدیق کی جائے اور نہ تکذیب۔ البتہ اس مسئلہ میں علماء کا اختلاف ہے کہ آیا ایسی روایات کو نقل کرنا جائز بھی ہے یا نہیں۔ حافظ ابن کثیر نے یہ بیان کیا ہے کہ انہیں نقل کرنا جائز تو ہے، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ شرعی اعتبار سے وہ حجت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق بات جاننے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے اردو سٹوری ٹائم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔